الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت سارے بھائی سوال پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جہیز پر ایک اسپیچ دیں۔ اسی مناسبت سے میں چند باتیں آپ سب سے شیئر کروں گا، بس اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے اسی کسی کو فائدہ ہو جائے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، ہو سکتا ہے مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نکاح انسانی فطرت کے ایک اہم تقاضے کو پورا کرنے کا ایک جائز طریقہ ہے، جسے اسلام نے مشروع قرار دیا ہے، اور نکاح پر اسلام نے ابھارا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک آیت کے اندر ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ 2 سے 3 سے 4 سے شادی کر لو، اور اگر یہ ڈر ہو کہ ان سبوں کے درمیان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ اسی طرح نکاح کرنے والے اگر غریب ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم انہیں مالدار بنا دیں گے۔ اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر یہ نکاح کرتے ہیں، اگر غریب ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پر ابھارا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء کہ نوجوانوں کی جماعت، تمہیں جو بھی شادی کی استطاعت یا طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور نگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ہاں، جو شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جسمانی قوت ہو لیکن مالی قوت نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ رکھے گا تو روزہ اس کے اندر جو قوت ہے، جو قوت با ہے، جو خواہش ہے، اس کو کمزور کر دے گا، اس کو ڈھیلا کر دے گا، اس کو توڑ دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت یہ نکاح کے لیے مانے ہیں کہ دولت ہے تو آدمی نکاح کرے گا، دولت نہیں ہے تو نکاح نہیں کرے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بس اسلام نے شادی پر ابھارا ہے اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا اسلام نے طریقہ بتلایا ہے۔ اگر ہم شادی کے راستے میں رکاوٹیں اور مشکلات لا کر کے کھڑے کر دیں گے تو پھر معاشرہ بگڑ جائے گا میرے بھائی، معاشرے میں خرابی آ جائے گی، معاشرہ صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گا۔ اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے، بہت سارے صحابہ شادی کیے۔ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا، آپ نے فرمایا ولی مولو بشرط، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی آپ کو ضرورت نہیں تو میرا نکاح کروا دیں آپ نے فرمایا کچھ ہے لے کر کے آؤ، گئے کہا کچھ نہیں ہے، پھر کہا کہ لوہے کی انگوٹھی ہو لے کر کے آ جاؤ، یعنی گویا کہ اگر مال کم بھی ہے نا پھر بھی نکاح ہو سکتا ہے اور شادی ہو سکتی ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ابھی جہیز کا جو تصور ہے یہ بہت خطرناک ہے میرے بھائی۔ دیکھیے یہاں بنیاد میں آپ اتنا سمجھ لیں کہ اگر والدین، بیٹی والے اپنی بیٹی کو تحفے تحائف اس حساب سے گفٹ کے طور پر اگر کوئی دے تو یہ معنی نہیں ہے، اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے۔ ایسا والدین کے پاس اگر ہے تو والدین کر سکتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو یا اپنے داماد کو اگر دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو ابھی یہ مروجہ طریقہ جو ایجاد ہے، جس میں اکثر و بیشتر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، چاہے جاہل ہوں پڑھے لکھے ہوں، سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم میں ہیں تقریباً، الا ما رحم ربی، جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ تقریباً سارے کے سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی لائن میں، ایک ہی صف میں سب کھڑے ہیں۔ تو یہ جو مروجہ طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔
یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ جو طریقہ ہے کیا کچھ نہیں کیا ہے، یہ ایک کینسر ہے میرے بھائی، یہ ایک ناسور ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، صنف نازک کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم اپنے سامنے میں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس کا سبب کون ہے؟ اس پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ کون اس سب کے قاتل ہیں؟ کون انہیں قتل کروا رہے ہیں؟ کون انہیں مان رہے ہیں؟ کون مروا رہے ہیں؟ اس سب کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں، بس ہمیں دولت کی پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائی یہ جو طریقہ جہیز کا ہے، یہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے، چاہے لڑکا مطالبہ کرے یا چاہے اس کے جو ولی ہے یا اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو باپ ہے، وہ مطالبہ کرے، اس کو تو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ مطالبہ کرے۔ یہ طریقہ اسلام میں ناجائز ہے، یہ جائز طریقہ نہیں ہے، اس لیے اسلام نے اس سے روکا ہے کہ کسی کا مال آپ حرام طریقے سے کھائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لے لے۔ یہ جہیز جو لیا جاتا ہے، آپ دیکھ لینا کس طرح سے ایک بیٹی والا جہیز کہ سامان تیار کرنے میں لگاتا ہے، وہ پوری زندگی لگا دیتا ہے، سالوں سال بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ شادی کیسے ہوگی اور کس طرح سے ہوگی، ایک ایک پیسہ جمع کر کے اپنی بیٹی کے لیے وہ رکھتا ہے، اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، صحیح سے کھاتا بھی نہیں ہے، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، پھر بھی پیسہ بچانے کے لیے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ نہیں کھاتا ہے کہ اگر کھائیں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب کون ذمہ دار ہے میرے بھائی؟ اس سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، آپ نے کیا جہیز دیا؟ بعض لوگ اس کے جو قائل ہیں، جو کہتے کہ جہیز جائز ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات کی کچھ چیزیں دے دی، تو اسے لوگ استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جہیز دینا ثابت ہے تو صحابہ بھی کرتے نا، صحابہ بھی لیتے دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی دو بیٹی زینب اور رقیہ، اسی طرح ام کلثوم، اس سب کی شادی کی آپ نے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بستر، تکیہ، مشکیزہ، یہ سب جو چیزیں دی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آپ کے زیر پرورش تھے، آپ اس کے ذمہ دار تھے، تو اس سے دلیل بنا کر کے جہیز کا مطالبہ کرنا، جہیز لینا، یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جہیز کا جو طریقہ لوگوں میں ابھی رائج ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل درست نہیں ہے، بالکل سراسر یہ غلط ہے، یہ اسلام میں ایک لعنت ہے۔ جہیز معاشرے کو اتنا پیچھے کر دیا ہے، اتنا پیچھے کر دیا ہے کہ نکاح کو لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ شادی جس کی وجہ سے مہنگی ہو گئی ہے اور زنا سستا ہو گیا ہے۔ ابھی معاشرے میں جہیز کی وجہ سے زنا عام ہے، زنا سستا ہے، 2 روپے 10 روپے میں لوگ اپنی خواہش پوری کر لیتا، لیکن نکاح کو لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، جو کہ جائز طریقہ ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو پاتی ہیں۔ یہ جہیز ہے، جہیز کی وجہ سے بہت سارے خاندان برباد ہو گئے ہیں میرے بھائی۔ یہ شادی ہوتی ہے، 2 گھر والوں کو ملایا جاتا ہے، لیکن جیسی شادی ہوتی ہے ملائیں گے کیا؟ یہ دونوں آپس میں کیا رشتہ قائم کریں گے؟ شادی ہوئی، بیٹی باپ کے گھر سے گئی، پھر رشتہ الگ، دیا نہیں، مسئلہ ختم ہے، اب یہاں سے اب دشمنی، بغض و عداوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے آپ نے شادی کیا، اسی لیے آپ نے نکاح کیا ہے، آپس میں دشمنی پھیلانے کے لیے کہ کچھ چیز آپ کو نہ ملے تو آپ دشمنی پیدا کر لیں، آپس میں آپ سلام و کلام بند کر دیں، اسی لیے آپ نے شادی کی۔ آپ اپنے شوہر، اپنے سسرال جانا آپ بند کر دیں کہ آپ کو فلاں چیز نہیں ملی ہے، یہی طریقہ ہے اسلام میں، یہی ہے مسلمان کا شیوا۔ شادی کے موقع سے جو جہیز کا جو یہ تصور ہے میرے بھائی، یہ ایک عذاب ہے، یہ عذاب ہے، اس عذاب سے کیسے بچا جائے؟
ہم سب کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم سبوں کو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے موقع سے سوچیں۔ جہیز کی اس رسم نے آج معاشرے میں سونے اور چاندی کو مہنگا بنا دیا ہے اور تعلیمی معیار کو بالکل گھٹا دیا ہے۔ اگر تعلیم یافتہ لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، کوئی اہمیت نہیں، لیکن سونے چاندی کی زیادہ قیمت، زیادہ اہمیت ہے۔ جبکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے۔ مال کی وجہ سے، کوئی آدمی مال ملتا ہے تو اس کی وجہ سے شادی کرتا ہے، کوئی حسب نسب خاندانی طور طریقے کے حساب سے کہ اس کا خاندان بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، جس کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اور ایک ہے کہ خوبصورتی کی وجہ سے کہ خوبصورت ہے، اور چوتھی چیز ہے دین کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دینداری جس کے اندر ہے، جو دین والی ہے، اس کو اہمیت دو، اس سے پسند کرو اور اس سے شادی کرو۔ ایسا نہیں کرو گے، اگر دیندار سے یا دین والی سے نکاح نہیں کرو گے تو تمہارے خاک آلود ہوں گے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ پڑھی لکھی لڑکی بیٹھی ہوئی ہیں، صرف پیسے نہ ملنے کی وجہ سے، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے والدین پیسے نہیں دے سکتے، بیچارے غریب، کسی طرح تو اپنی بچی کو پڑھا لکھا کر کے لائے ہیں کہ شادی ہو جائے کسی مولوی اور مولانا سے، لیکن یہ مولوی اور مولانا تو ڈنکا بجانے والے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ لوٹتے ہیں، یہ چور تو چھپ کر کے چوری کرتا ہے نا، لیکن یہ لٹیرے ہیں، ڈائریکٹ ہی حملہ کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کے ڈر نہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں، یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا میرے بھائی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ آپ دوسروں کو رلائیں گے نا، آپ بھی روئیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، اللہ نے آج اس کو بیٹی دی ہے، آپ کو بیٹا دیا ہے تو آپ بہت خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، آپ تالی بجاتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت کی انبار آئے گی، آپ کے پاس دولت آئیں گے، لیکن بیٹی والے بیچارے رو رہے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو بیٹا دینا چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو بیٹی دینا چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو بیٹا بیٹی دونوں دینا چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ بانج بنا دے تو کچھ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ تو اللہ نے اگر کسی کو بیٹی کی نعمت سے مالا مال کیا تو آپ انہیں دنیا میں ہی قتل کر دیں گے، آپ دولت کی لالچ میں۔ کیا اللہ رب العالمین کے اوپر آپ کو ایمان نہیں ہے؟ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی روزی اللہ نے آپ کو لکھ دیا جب آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ آپ کہاں کمائیں گے، کہاں سے آپ کو روزی حاصل ہوگی، اس پر آپ کو ایمان نہیں ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ سب ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں آتی؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ یہ ایک سودا بنا لیا گیا ہے، شادی کو سودا بنا لیا گیا ہے۔ حالانکہ خرید و فروخت میں بھی اللہ رب العالمین کہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا کہ خرید و فروخت کرو تو رضامندی سے کرو، لیکن وہاں یہ بھی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو تکلیف دینا ہے نہ تکلیف لینا ہے۔ شادی کے جتنے بھی خرچ ہوتے ہیں یہ سب لڑکا کی ذمہ ہے۔ اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے، پھر بھی اس فضیلت کو ایک مرد ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر بھی اپنے آپ کو ایک لاچار اور کمتر اور مایوس سمجھتا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ نے فضیلت دیا ہے مرد کو۔ میرے بھائی آپ مرد ہیں، آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ اپنے آپ کو زنانہ صف میں مت لائیں۔ آپ کمائیں خود سے شادی میں جو کچھ ہو سکتا ہے خرچ کریں۔ آپ یہ سارے ذمے آپ کے ہیں، عورت کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے بیوی کی ذمہ نہیں ہے، جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے اس کے ذمہ نہیں ہے، یہ ذمے آپ کے ہیں۔ آپ خرچ کریں، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی جو بھی ہے، یعنی شادی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہاں نکاح وغیرہ میں جو مہر ہوتا ہے یہ سب آپ دیں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکی والے سے لے کر کے وہی مہر میں دے دیتے ہیں۔
جب مہر کی بات آتی تو مہر بھی پورا نہیں دیتا بھائی، کہتا نہیں ابھی نہیں دیں گے ہم، ابھی تو گنوا کر کے لیتے ہیں، تلک لیتے ہیں، جو کہ غیروں کا طریقہ ہے۔ یہ ہندوؤں میں اصل میں یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، ان کے یہاں تلک یہ جہیز کا معاملہ ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی یہ آج کے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ حالت ہے کہ ان سے باپ یعنی لڑکی والے سے پیسے لے کر کے جب مہر دینے کی بات آتی تو کہتے نہیں ابھی پیسہ نہیں ہے، ابھی گن کر کے دیا ہے لڑکی کے باپ نے، پھر بھی کہتا ابھی مہر ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ شرم نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، جبکہ یہ لڑکی کا حق ہے کہ آپ ادا کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دوسروں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے میرے بھائی۔ ہم دوسروں کو قتل کرتے ہیں، دوسروں سے مال ہڑپتے ہیں، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ مال کا مطالبہ کرتے ہیں، جو لوگ دولت طلب کرتے ہیں، انہیں وہ حدیث یاد کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ بھکاری ہیں، یہ لوگ بھیک مانگنے والے ہیں، اپنے بل بوتے پہ کھڑے نہ ہو کر کے دوسرے کے سہارے پر یہ لوگ جینے والے ہیں۔ کتنے دن تک جیو گے بھائی دوسرے کے سہارے پر؟ کب تک جیو گے؟ کب تک چلو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیسہ ان اوتی رضی وان لم یؤتی لم یرضى۔ بالکل نکاح کے ٹائم میں آپ دیکھ لیں، یہی صورتحال آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ لڑکی والا بیچارہ کتنی پریشانی اٹھا کر کے کچھ پیسے کچھ چیزیں جمع کرتا ہے، لیکن جب شادی کے وقت میں اپنی بیٹی کو ودا کرتا ہے تو لڑکے والے کی طرف سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں کھانا اچھا نہیں تھا، کھانا نہیں صحیح سے کھلا پایا، دیا نہیں، ڈالے پہ ہمیں پیسہ نہیں ملا، اس پہ پیسہ نہیں ملا، یہ پیسہ نہیں ملا، ہم اتنے گاڑی لے کر کے آئے تھے شادی میں، اس کا بھی خرچ نہیں نکلا۔ میرے بھائی آپ کو کس نے کہا تھا اتنی گاڑی لے کر کے آئے؟ آپ نے کیوں اتنا بوجھ ڈالا؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیسے والے بندے ہیں۔ تعس عبد الدینار والدرہم، کہ یہ دینار اور درہم والے بندے یہ ہلاک ہو گئے، جو چادر اور ریشمی کے جو یہ چہیتے ہیں نا، یہ سب برباد ہو گئے ہیں کہ اگر انہیں مل جاتا ہے تو خوش ہے، ملا تو بہت خوش ہے، نہیں ملا تو اب ناراض ہو گئے۔ ایسا مت کریے میرے بھائی، اللہ رب العالمین سے ڈریے، اللہ کا خوف کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایمان سے نوازا ہے تو آپ قتل مت کروائیے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قتل کرنے کو بہت بڑا گناہ کہا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ قرآن کریم کی آیت بالکل واضح ہیں۔ آپ اس میں اگر سبب بنتے ہیں کسی کو قتل کروانے میں، آپ جہیز کا جو یہ رسم بنا رکھے ہیں نا، جس کی وجہ سے بہت سارے باپ کیا ہے اپنی بیٹی کو بچپن ہی میں مار دیتے ہیں، اور یہ بالکل ہو بہو جاہلیت کا طریقہ ہے کہ کھلانے کے ڈر سے یا شادی کے موقع میں ہم کہاں دیں گے، کہاں سے دیں گے، کہاں سے لائیں گے، جس کی وجہ سے بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس بیٹی جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کی پرورش پر اللہ رب العالمین کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اس بیٹی کو ایک باپ بچپن میں ہی قتل کر دیتا ہے، گلا گھونٹ دیتا ہے۔ یا بیٹی اگر جوان ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو خودکشی کر لیتی ہے۔ کون سب اس کا ذمہ دار ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ بالکل جاہلیت کا طریقہ آ گیا ہے۔ آج آپ کو اللہ رب العالمین نے اسلام سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے آپ کو مالا مال کیا، پھر بھی آپ اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ اسلام نے یہ جو دولت اللہ نے آپ کو جو یہ اسلام کے نام پر اتنی بڑی دولت دی ہے، اس دولت کی قدر نہیں کرتے آپ، اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے، اس رب پہ آپ کو ایمان نہیں ہے جس رب نے آپ کو بنایا۔ بہت سارے باپ بیٹی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا کر کے کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے کڈنی بیچ دیتے ہیں، بہت سارے گھر بیچ دیتے ہیں میرے بھائی، بہت سارے قرض لے کر کے شادی کرتے ہیں۔ کیا اس پر رحم نہیں ہے آپ کو؟ میرے بھائی اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، دنیا میں بنایا ہے، روزی کا مالک وہ ہے، روزی رساں وہ ہے، اور آپ شادی کے موقع سے مطالبہ اس طرح کے مطالبات آپ کرتے ہیں کہ جس کے تلے ایک باپ دب جاتا ہے،
قرض لیتا ہے تو قرض سے وہ نکل ہی نہیں پاتا ہے، اس کی پوری جائیداد بک جاتی ہے، سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر رحم نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دل نہیں دیا ہے۔ حدیث کے اندر ہے نا، زمین والے پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو آسمان میں رحم کرے گا، اگر رحم نہیں کرو گے تو اللہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، جتنی کہ اس کے پاس حیثیت ہے ہی نہیں یا صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ان سے مطالبہ کرتے، ہر کچھ چاہیے وہی، ایک حلال آپ کا خرچ نہ ہو۔ ارے عجیب و غریب تماشا دیکھنے کو ملتا ہے، ایک آدمی اپنے بیٹا کی شادی کرتا ہے، اچھا خاصا ڈیمانڈ کرتا ہے، جہیز لیتا ہے، اور جب اس کی بیٹی کی بات آتی ہے، اس کی بیٹی شادی کے لیے ہوتی ہے، تو رشتہ لگا کر کے رکھتا ہے کہ آج ہم بیٹا کی شادی کریں گے، کل بیٹی کی شادی کریں گے۔ بیٹا کی شادی میں جو چیز، جو اغراض انہیں دیا جاتا ہے، وہ سب لے کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے، اپنا پیسہ یہ جمع کر کے رکھتا ہے، اس کا ایک بھی حلال خرچ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی حریص ہیں، پیسے کے دلدادے، دولت کے دلدادے ایسے بھی ہیں کہ دوسروں سے لے کر کے پھر دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ جس بیٹی کو ملا ہے، اس بیٹی کو اس نعمت سے محروم کر دیا۔ باپ کہاں سے بیچارہ کوشش کر کے وہ لایا، اپنی بیٹی کو دیا ہے، سب ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ بیٹی کے نہیں، یہ بیٹی کے لیے ضرورت نہیں ہے، یہ بیٹی کو نہیں چاہیے، آپ نے کیوں ٹرانسفر کیا ہے؟ آپ اپنی جائیداد سے کیوں خرید کر کے نہیں دی اپنی بیٹی کو؟ عجیب و غریب تماشا، لوگ دولت کے اتنے بڑے حریص ہو گئے۔ معزز سامعین، شادی بیاہ کو آسان بنائیں، مشکل مت کریں۔ مشکل کریں گے لڑکے اور لڑکیاں برائی کی طرف بھاگیں گے، اور جس سے کیا ہے، معاشرہ بگڑے گا۔ معاشرہ کو نیک اور صالح بنانے کے لیے ہم سبوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس حساب سے معاملے کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کے پاس لڑکے ہیں تو آپ کسی لڑکی سے آپ شادی کروا دیں، زیادہ جہیز اور زیادہ اس حساب سے ڈیمانڈ کا مطالبہ مت کریں، اور اس طرح سے اگر آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ زندگی بہت خوشحال ہوگی، بہت خوشحال، ہر ایک کی زندگی چلے گی۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جن کے نوجوان لڑکے ہیں، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جہاں سے زیادہ پیسہ ملے گا، جہاں سے زیادہ جہیز ملے گا، وہیں ہم شادی کریں گے۔ ایسا اگر آپ کریں گے نا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا غلط کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، یا اگر لڑکی ہے تو لڑکی کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوں گے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو، نرمی اور آسانی کے ساتھ، جو بہتر طریقہ اسلام نے ہمیں دیا ہے اس طریقہ کے حساب سے ہم نکاح کروا دیں۔ اور اگر زیادہ مال اور دولت کے پیچھے آپ پڑتے، بہت سارے لڑکی والے بھی ایسے ہیں نا کہ لڑکی کی شادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ زیادہ پیسے والے ڈاکٹر، انجینئر ایسا ملے گا تبھی یہ شادی ہوگی، نہیں تو نہیں، جس کی وجہ سے لڑکی پیچھے میں ہنگامہ کر دیتی ہے۔ اب تو یہ سب ایسا مت کرنے دیں میرے بھائی، ایسا مت کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک آدمی کا ایک حصہ ہے دنیا میں، اور اپنے حصہ کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کے ساتھ آپ احسان کریں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ اپنے حصہ کو آپ دنیا میں مت بھولیں، کوشش کریں، حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جائز طریقے سے، ناجائز اور حرام طریقے سے نہیں، جائز طریقے سے آپ، اور دوسروں کے ساتھ احسان کریں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور زمین میں آپ فساد مت مچائیں، فساد مت پھیلائیں۔ یہ جہیز کا جو معاملہ ہے نا، بہت سارے گھر برباد ہو گئے میرے بھائی، رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں ہے، بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں، بہت سارے والدین ہیں کہ جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتی ہے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسا مت کریں، یہ فساد مت کریں میرے بھائی، دوسروں کو قتل مت کریں۔ اور اگر اس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ پیسے کے لالچ میں آپ کسی کی لڑکی کو نہیں لاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ بہت بڑے مجرم ہیں کہ آپ کو پیسہ نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ وہاں شادی نہیں کرتے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قتل کروانے میں سبب بنتے ہیں تو آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے۔